ملتان حکومت پنجاب نے جنوبی پنجاب کے مرکز پاکستان کے سب سے بڑے سرکاری ہسپتال کو نجی کرنے کی خبریں سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر نجی شعبے کا مقصد سروسز کے ذریعے پیسہ کمانا ہے۔ ملتان میں سندھ، KP کے بلوچستان نہیں بلکہ سب پورے پاکستان میں 72 سال سے سہولتیں فراہم کرنے والے پاکستان کے سب سے بڑے ہسپتال کو حکومت پنجاب نے نجی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان کے سب سے بڑے سرکاری ہسپتال کو نجی کرنے کی خبریں نہ صرف زور پکڑ رہی ہیں بلکہ گردش میں آ رہی ہیں۔ اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے گزشتہ چند سالوں سے نشتر ہسپتال پر مختلف تجربات کیے گئے ہیں، جس میں مختلف وارڈ میں ادویات بعض صنعتی شعبوں سے ڈونیشن لے کر چلایا گیا۔ متعدد مرتبہ نشتر ہسپتال کے ادویات کے فنڈز روک کر اسے بدحال، ناکام اور مایوس کن صورتحال پیدا کی گئی ہے۔ آنکھوں کے مریضوں کو دیے جانے والے لینس کی فراہمی بند کر دی گئی ہے، ڈاکٹرز کو ان کا علاج کرنے سے منع کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے سفید موتی، کالے موتی اور دیگر امراض میں مبتلا عوام کو اپنا علاج پرائیویٹ کروانے پر مجبور کیا جا رہا ہے، جس نے گزشتہ چند سالوں میں خانیوار روڈ پر موجود ٹرسٹ کے نام پر ایک نجی ہسپتال بنایا ہے۔ اس ہسپتال کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں مہنگے ترین ہسپتالوں میں شمار ہونا۔ ٹرسٹ کے نام پر بننے والے ہسپتال کا ایک بنیادی مقصد یہ بھی ہے کہ یہ صرف نوابوں، امیروں، سرمایہ کاروں، بیوروکریٹس کے لیے بنایا گیا ہے، جس سے یہ تاثر اور سوشل میڈیا پر چلنے والی خبروں میں مزید صداقت ہونا محسوس ہو رہی ہے۔ نشتر ہسپتال کی تعمیر کا آغاز آج سے 74 سال قبل 1950 میں ہوا تھا۔ اس وقت پنجاب کے گورنر سردار عبدالرب نشتر تھے، جن کے نام پر پاکستان کے طبی شعبے میں اس وقت کے سب سے بڑے ہسپتال کی ملتان میں تعمیر کا فیصلہ ہوا تھا، اور اگلے سال 1951 میں اس کی تعمیر کا کام شروع ہو چکا تھا۔ اب نشتر فیز 1 میں تقریباً 1200 مریضوں کو داخل کر کے علاج معالجے کی سہولت موجود ہے، جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ ایکسٹینڈ کی گئی ہے۔ 2009 میں وزیر اعظم پاکستان سید یوسف رضا گیلانی نے نشتر کالج کو یونیورسٹی کا درجہ دے دیا۔ نشتر میڈیکل کالج سے ڈگری حاصل کرنے والے ڈاکٹروں نے نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں طب کے شعبے میں بھرپور خدمات سر انجام دیتے ہوئے اس ادارے اور ملک کا نام روشن کر رہے ہیں، جبکہ نشتر میڈیکل کالج میں نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے دیگر ممالک کے طلبہ و طالبات بھی میڈیکل کی ڈگریاں حاصل کر رہے ہیں۔ جبکہ حال ہی میں نشتر ملتان ناکشا بائی پاس کے قریب 1100 بیڈ پر مشتمل نشتر ہسپتال 2 کی تعمیر و تزئین مکمل ہونے پر اسے مریضوں کے علاج معالجے کے لیے اوپن کیا گیا ہے۔ نشتر 2 میں ڈاکٹرز اور پیرامیڈرز کی تعیناتیاں نہ کرنے پر پریس کانفرنس اور احتجاجی مظاہرے بھی کیے گئے ہیں۔ توجہ طلب امر یہ ہے کہ طبی سہولیات کو نجی شعبے کے حوالے کرنے کا تجربہ سب سے پہلے میاں نواز شریف نے ضلع لودھرا میں کیا تھا، اور PRSP نامی NGO جسے جہانگیر خان ترین نے متعارف کراتے ہوئے ضلع لودھرا کے تمام دیہی مراکز صحت اور بنیادی مراکز صحت کو اس NGO کے ذریعے اپنی تحویل میں لیا تھا، مگر منصوبہ بہت ہی بری طرح ناکام ہو گیا، اور پھر صورتحال اس قدر بگڑ گئی کہ 200 سینٹروں پر مختلف اوقات میں ایک ہی عملے کو ڈیوٹیاں دینے پر مجبور کیا گیا۔ اس تجربے کی بری طرح سے ناکامی کے بعد کئی سال تک اسے دہرایا گیا، تاہم موجود پنجاب حکومت نے مرحلہ وار اس منصوبے پر دوبارہ عمل درآمد شروع کیا، اور پہلے مرحلے میں صوبہ بھر کے دیہی مراکز صحت کو خود مختار بنانے کی پالیسی بنائی گئی، اور اس پر عملی طور پر کام جاری ہے، جس میں بہت سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ پھر دوسرے مرحلے میں تحصیل اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتالوں کو نجی شعبے کے حوالے کرنے پر کام شروع کر دیا گیا۔ پھر دوسرے مرحلے میں تحصیل اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتالوں کو نجی شعبے کے حوالے کرنے پر کام شروع کر دیا گیا۔ نجکاری کے امکان کے خلاف گرینڈ ہیلتھ الائنس پنجاب اور دیگر صحت کے کارکنان احتجاج اور ہڑتالیں بھی کی۔ اس احتجاج میں کارکنان نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ عوام کی ملکیت اس کی سرکاری ہسپتال کو نجی ہاتھوں میں نہ دیا جائے، کیونکہ اس سے عوام کے لیے مفت یا سستے علاج کے مواقع محدود ہو گئے ہیں۔ ویسے بھی سرکاری ہسپتال عوامی پیسے سے تعمیر ہوئے ہیں، اور انہیں نجی بنانا عوام کے مفاد کے خلاف ہے، جس کی قانونی طور پر کسی بھی طرح اجازت نہیں دی جا سکتی۔ نشتر ہسپتال پبلک سیکٹر میں عوام کو سستے علاج کی سہولت دینے کے لیے قائم کیا گیا ہے۔ دوسری جانب بہت سے عوامی حلقے ڈاکٹرز اور صحت کارکنان کا کہنا ہے کہ سرکاری ہسپتال اپنی جگہ اہم ہے، اور اسے نجی بنانے کے لیے بہتر سہولیات، اسٹاف کی بھرتی اور ہسپتال کو مضبوط بنانے پر توجہ دی جائے، تاکہ جنوبی پنجاب کی عوام کو بہتر علاج میسر ہو۔ اس وقت تک کسی بھی سرکاری سطح پر نشتر کو پرائیویٹ کرنے کا حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا، لیکن سوشل میڈیا، خبریں اور عوامی احتجاج کی وجہ سے یہ پاکستان کا سب سے اہم موضوع بن گیا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری تحقیقاتی رپورٹس پسند آئی ہوں گی، اور اگر پسند آئی ہوں گی تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دیکھتے رہیے سی نیوز۔ شکریہ۔